الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم کے مضامین کا بیان جاری ہے اور انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم 17ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے سورۃ الانبیاء سے۔ نام سے ظاہر ہے کہ اس سورت میں کئی انبیاء کا تذکرہ آئے گا۔ آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء کا 17ویں پارے کا آغاز ہے۔ پہلا رکوع آیات 1 تا 10 پر مشتمل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی گئی اور بتایا گیا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب اس کا وقت قریب آ گیا اور لوگ غفلت میں پڑے ہیں۔ ارے قیامت قریب ہے، لوگ کہتے ہیں بھی بہت دور ہے، موت تو سر پہ سوار ہے، ابھی بھی آ سکتی ہے، مگر لوگ اعراض کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 میں بڑی قیمتی بات ارشاد ہوئی لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ قرآن زندہ کلام ہے اور ہمارے لیے ہدایت ہے، ہر دور کے ہر انسان کے لیے رہنمائی ہے، بس تلاش کرنے کی ضرورت ہے، ہماری تصویریں اس میں نظر آئیں گی۔ بتایا گیا کہ 3 کردار ہیں، ایک وہ جو حق کو ڈٹ کر قبول کرتے ہیں، ایک وہ جو حق کی ڈٹ کر مخالفت کرتے ہیں کفار، اور تیسرے ہوتے ہیں منافقین جو نہ ادھر کے ہوتے نہ ادھر کے ہوتے ہیں۔ ہم طے کریں ہم کدھر ہیں، اللہ ہمیں متقین میں اور حق کا ساتھ دینے والوں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد سورہ انبیاء کا رکوع نمبر 2 ہے، آیات 11 تا 29، حق و باطل کے حوالے سے کشمکش کا تذکرہ ہے۔ بتایا گیا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم کے سرکشوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فیصلے کو روکنے والا نہیں ہے۔ بتایا گیا کہ جب اللہ کا عذاب آتا تو لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے مگر اللہ کی پکڑ سے بچنا ممکن نہیں، اور جب عذاب آتا تو لوگ اعتراف جرم کرتے کہ ہم نے قبول کر لیا، مگر جب عذاب کا فیصلہ آ جائے یا موت کا وقت آ جائے تو اس وقت کا قبول کرنا فائدہ نہیں دیتا۔ حق و باطل کے مارکے کے حوالے سے بڑی قیمتی آیت عطا ہوئی۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 18 ارشاد ہوا بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغوہ فاذا هو زاہق، بلکہ ہم حق کو اٹھا کر باطل پر دے مارتے ہیں پھر وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور باطل ہے ہی مٹنے والا۔ عالم ظاہر میں حق و باطل کا مارکہ جاری ہوتا ہے۔ حق والے جب حق پر ہونے کا ثبوت پیش کریں تو اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے اور باطل کو نابود کیا جاتا ہے، باطل کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں حق والوں میں شامل فرمائے اور حق کا ثبوت پیش کرتے ہوئے حق اور دین حق کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الانبیاء کا رکوع نمبر 3 ہے، آیات 30 تا 41۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے امتحان کا ذکر کیا۔ یہ زندگی امتحان کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ یہاں رکھا امتحان کے لیے رکھا۔ کبھی اللہ دیتا ہے تو شکر کا امتحان لیتا ہے، کبھی اللہ واپس لیتا ہے یا کم دیتا ہے تو صبر کا امتحان لیتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ مؤمنانہ طرز عمل کیا ہے، بخاری مسلم کی روایت، نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو، مصیبت آئے تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، صبر کرو، خیر ہی خیر ہوگی۔ یہ مؤمنانہ طرز عمل ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے اور مصائب اور امتحانات کے موقع پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الانبیاء کا رکوع نمبر 4 ہے، آیات 42 تا 50۔ بتایا جا رہا ہے قیامت کے بارے میں، قیامت تو قائم ہوگی اور عدل کی میزان بھی قائم ہوگی، ہر ایک کا عمل پیش ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو وہ پیش ہوگا عمل اور اس کا حساب لیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ خیر ہے اور خیر کے وزن زیادہ ہیں تو کامیابی ہے، اور شر کے وزن زیادہ، برائیوں کے وزن زیادہ تو ناکامی ہے، ظلم کسی پر نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد انبیاء کرام کا حسین بیان، حسین ذکر اس کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی تھی جو حق و باطل میں فرق کر دینے والی کتاب اور روشنی اور نصیحت تھی لوگوں کے لیے۔ بتایا گیا کہ اس سے ہدایت کن کو ملتی تھی؟ جو متقی تھے۔ اب قرآن سے ہدایت کس کو ملے گی؟ ہدی للمتقین، جن میں تقویٰ ہوگا، اور روزے کا مقصد بھی تقویٰ بیان ہوا، تو تقویٰ ہوگا تو ہدایت ملے گی۔ اب قرآن حکیم سے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی صورت میں بڑا مبارک ذکر تمہیں عطا فرمایا، تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے، تمہیں زندگی کا طریقہ اور قرینہ سکھانے کے لیے اللہ نے پیارا کلام عطا فرمایا۔ اللہ آپ کو اور مجھے اس قرآن کی قدر کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس کے بعد سورہ انبیاء کا رکوع نمبر 5 ہے، آیات 51 تا 75، مشرکین پر اتمام حجت کا بیان، بت پرستوں کے حوالے سے ذکر ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ ان کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، شاہ پرستی میں مبتلا تھی، ستارہ پرستی میں مبتلا تھی۔ یہاں ذکر ہے بت پرستی کے حوالے سے ان کی نفی کرنے کا۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں داخل ہوئے، سارے بتوں کو پاش پاش کر ڈالا، تنے تنا ابراہیم علیہ السلام نے، اور ایک کلہاڑا تھا وہ بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا تاکہ لوگ آئیں اور اس سے چیک کریں، تاکہ بتا سکے تو بتائیں۔ اس کے بعد لوگ آئے اور پوچھا ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے کہا یہ بڑا ہے نا، پوچھو نا اس سے، یہ بتائے گا نا تمہیں، کلہاڑا تو اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے، اس سے تو نہیں توڑا؟ تو کہتے ہیں ابراہیم آپ کو پتہ ہے یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تف ہے تمہارے اوپر، جو بولتا نہیں ہے، جو سنتا نہیں ہے، جو دیکھتا نہیں ہے، جو اپنے دفاع کرنے پر قادر نہیں ہے، ان کو تم معبود بناتے ہو۔ ایسوں کو معبود بنا دو جو تمہارے نفع کا اختیار رکھتے ہیں، نہ تمہارے نقصان کا اختیار رکھتے ہیں۔ اس کے بعد قوم ہٹ دھرمی پر اڑی رہی، بجائے اس کے کہ اس دلیل کو قبول کرتی، وہ الٹا ابراہیم علیہ السلام کی دشمن ہو گئی، اور ایک آگ جلائی گئی، بہت بڑی آگ، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالے جانے کی تیاری کی گئی، اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں اللہ کے حکم سے کود پڑے ہیں، مگر آگ جلا سکتی ہے اللہ کے حکم سے، نہ چاہے اللہ تو نہیں جلا سکتی۔ اس آگ کو اس دن اجازت نہیں تھی، اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور سلامتی بنا دیا۔ اسباب چلتے ہیں مگر مسبب الاسباب کے حکم سے، ہم ظاہر پرست نہ بنے، مسبب الاسباب پر نگاہ رکھیں۔ آگ جلاتی ہے مگر اللہ کے حکم سے، اللہ نے نہ چاہا تو نہ جلا سکی ابراہیم علیہ السلام کو۔ اس کے بعد ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا فرمائے علیہ السلام، اور ان کے بیٹے یعقوب جو کہ پوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، وہ عطا فرمائے، اور لوط علیہ السلام بھی ایمان لائے ابراہیم علیہ السلام پر، جو کہ بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بعد میں نبوت عطا فرمائی۔ اس کے بعد سورۃ الانبیاء کا رکوع نمبر 6 ہے، آیات 76 تا 93، انبیاء علیہ السلام کا ذکر بھی اور ان پر اللہ کی عنایتوں کا تذکرہ بھی۔ کئی انبیاء کا ذکر آیا، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، ان سب پر اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کا بیان۔ ذوالکفل پیغمبر ہیں مگر ان کے زیادہ حالات بیان نہیں کیے گئے تاریخ میں۔ پھر یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، جن کی قوم ہٹ دھرمی پر اڑی رہی تو وہ اپنی قوم کو عذاب کی تنبیہ کر کے چلے گئے۔ بس ایک معاملہ یہ ہوا کہ جلدی چلے گئے، اللہ کا واضح حکم آتا ہے پھر پیغمبر ہجرت فرماتے ہیں، مگر غیرت دینی کی وجہ سے انہوں نے وہاں رکنا گوارا نہ کیا اور چل دیے۔ چلے تو آگے ایک مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیے گئے، تفصیلی واقعہ لیکن واقعہ مشہور ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں مگر مچھلی کو اجازت نہیں کہ نقصان پہنچائے، اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی اور سمندر کی بھی تاریکی اور رات کی بھی تاریکی، ان تین تاریکیوں میں کیا پکار رہے ہیں؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک آپ تو پاک ہیں، ہر کمی اور عیب سے آپ پاک ہیں، انی کنت من الظالمین بے شک میں بے انصاف لوگوں میں سے ہوں۔ اپنی خطا کا اعتراف اللہ کے سامنے کر لیا۔ ہمارے اس آیت کو آیت کریمہ کہتے ہیں، ویسے تو قرآن کی ساری آیات کریمہ ہیں، اس آیت کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کی کوئی گنتی مقرر کرنا، کوئی اجتماعات منعقد کر کے پڑھنا، یہ تو ہمیں سنت میں نہیں ملتا، مگر سنت میں یہ ملتا ہے جامع ترمذی کی روایت کے مشکلات میں اس کو پڑھنا چاہیے، مگر ذرا ترجمہ بھی تو پڑھیں۔ بے شک میں ہی ظالم ہوں، اپنے گناہوں کا اعتراف تو کریں، گناہوں کو ترک تو کریں، پھر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ تو ہر عیب اور کمی سے پاک ہیں، بے شک میں ہی ظالمین میں سے ہوں۔ بہرحال اللہ نے فریاد سن لی، مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، خشکی پر پہنچائے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یونس علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پہلے بھی ہم پڑھ چکے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام جیسے پاکیزہ بیٹے عطا فرمائے، حالانکہ بوڑھے تھے، ان کی بیوی بانجھ تھیں زکریا علیہ السلام کے، مگر معجزانہ طور پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ ہوا۔ پھر بی بی مریم کا تذکرہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے، ان کے بطن سے معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ بتایا گیا یہ تمام انبیاء اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے اور نیکیوں میں سبقت کرتے تھے۔ سبقت ہم بھی کر رہے ہیں، کمپٹیشن ہم بھی کر رہے ہیں، دوڑ ہمارے بھی لگی ہوئی ہے، مگر انبیاء کہاں سبقت کرتے، کہاں کمپیٹ کرتے، کہاں آگے بڑھتے؟ اللہ کے بندے بننے میں اور نیکیوں کے کرنے میں سبقت لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرز عمل کی توفیق ہمیں بھی عطا فرما دے۔
اس کے بعد سورہ انبیاء کا آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 7، آیات 94 تا 112۔ پہلی اہم بات بتائی گئی کہ اخلاص کے ساتھ جو عمل کیا جا رہا ہے وہ اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے، اس کا بھرپور بدلہ عطا ہوگا۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، وہ بہت عطا فرمائیں گے، اور اللہ کے ہاں لکھوانے میں کمی نہیں۔ ویسے تو اللہ خود جانتے ہیں، مگر لکھوایا جا رہا ہے کہ کل ہمارے سامنے ایویڈنس بھی پیش ہو جائے، یہ تمہارا نامہ اعمال ہے۔ مشرکین کو تنبیہ کی گئی کہ تمہارے ساتھ تمہارے جھوٹے معبود بھی جہنم میں جلیں گے، وہاں تمہاری چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اللہ کے نیک بندوں کو قیامت کی گھبراہٹ سے بچا کر رکھا جائے گا۔ اس زمین پر دنیا میں بھی اللہ اپنے نیک بندوں کو وارث بناتا ہے۔ آج جو ایمان اور نیک اعمال کے تقاضے پورے کریں گے، زمین پر بھی اللہ ان کو اختیار اور اقتدار عطا فرمائیں گے۔ تاہم اصل کہاں ہے؟ اصل ہے آخرت میں، جنت کی وراثت جو ایمان والوں کو عطا ہوگی۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس آخری رکوع میں بڑی پیاری آیت، بہت مشہور آیت، سورہ انبیاء آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین اور نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ وہ ہدایت کا ملنا، وہ آپ کے ذریعے ملی۔ اور ایک بڑی رحمت کیا ہے؟ اس زمین پر عدل کا نظام قائم ہونا، تاکہ لوگوں کو جینے کا موقع ملے گا تو اللہ سے لو لگائیں گے اور اپنی آخرت کی فکر کریں گے۔ تو اللہ کے نبی محترم قرآن جیسی نعمت بھی لائے، دین حق جیسی نعمت لے کر آئے، اللہ کے دین کو قائم کر کے دکھایا، تب انسانیت کو واقعتاً رحمت میسر آئی۔ آج انسانیت سسکتی ہے، اللہ کے اس کلام کو لے کر کھڑا ہونا، اللہ کے دین کو لے کر کھڑا ہونا، یہ سب سے بڑا تقاضا اس وقت امت سے، اور یہ سب سے بڑی رحمت ہے جس کی انسانیت کو طلب ہے، تڑپ ہے اور ضرورت بھی ہے۔ اللہ قرآن کو اور اپنے دین کو ہم سب کو تھامنے اور ان کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید کا اعلان کروایا گیا نبی اکرم علیہ السلام سے، آیت نمبر 108 میں، قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی علیہ السلام فرمائیے مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ اپنی ہی بندگی کی توفیق زندگی کی آخری سانس تک ہم سب کو عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہاں پر آ کر سورہ انبیاء کا بیان مکمل ہوتا ہے۔ اب آغاز ہوتا ہے سورۃ الحج کا۔ نام سے ظاہر ہے کہ حج اور اس کے مناسک کا تذکرہ بھی آئے گا، تاہم یہ بڑی پیاری صورت ہے۔ اس میں مکی صورتوں کے مضامین بھی ہیں، توحید، رسالت اور آخرت کا بیان، اور مدنی صورتوں کے مضامین بھی ہیں، شریعت کے کچھ احکامات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں سورۃ الحج کے مضامین کا۔ پہلا رکوع ہے آیات 1 تا 10، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان اور قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ بھی بتایا گیا۔ قیامت واقع ہونے والی ہے، کیا کیفیت ہوگی سنیے گا توجہ سے۔ دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دیں گی۔ حاملہ پریگننٹ عورتیں یا جانوروں میں کوئی مادہ ہے، وہ پریگننسی میں ہونے کے باوجود قیامت کی ہولناکی اس قدر شدید ہوگی کہ ان کے حمل گر جائیں گے۔ لوگ مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا۔ یہ گھبراہٹ ہے قیامت کے دن کی جو قائم ہوگی، قیامت اور طاری ہوگی یہ گھبراہٹ۔ اللہ تعالیٰ اس سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ بتایا گیا کہ جو لوگ شک کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، ذرا غور کریں کہ انسان کچھ نہیں تھا تو اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا، پھر نسل انسانی کو نطفے سے افزائش کی، نطفے کو اللہ تعالیٰ نے جمع ہوا خون بنایا، اس جمع خون کی بوٹی بنائی، بوٹی پر نقش و نگار بنائے، ہڈیاں گوشت سب کچھ چڑھایا اور پورا انسان بنا کر کھڑا کر دیا۔ تم کچھ نہیں تھے، کیسے درجہ بدرجہ تمہاری تکمیل فرمائی اللہ نے تخلیق کے اعتبار سے، تو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ مختلف مراحل سے اللہ گزار کر کبھی بڑھاپے تک بھی تمہیں پہنچا دیتا ہے۔ پھر کیا ہے کہ اللہ نے مردہ زمین کو بھی تو زندہ کیا۔ تم انسانوں کی بات کرتے ہو، اتنی بڑی زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد اللہ بارش برسا کر زندگی دیتا ہے، وہی اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ مردہ بیج کو زندگی اللہ دیتا ہے، پودے وہ اگاتا ہے، فصل وہ اگاتا ہے۔ تم قبر میں چلے بھی جاؤ، دوبارہ تمہیں اللہ کھڑا کر دینے پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ قیامت برپا ہوگی اور حساب لیا جائے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دیجئے۔ فرمایا کہ ان ساری قدرتوں کے بیانات کے باوجود جو لوگ جھگڑتے ہیں ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد سورہ حج کا دوسرا رکوع ہے، آیات 11 تا 22۔ بتایا گیا کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، منافقین کی طرف بھی اشارہ، دنیا پرستوں کی طرف بھی اشارہ۔ دین کی کوئی بات آسان لگی تو مان لی اور عمل کیا، ذرا مشکل لگی تو چھوڑ دی۔
ہاں، نماز آسان لگی تو ادا کر لی، سود مشکل لگا تو نہیں چھوڑا، روزہ آسان لگا تو رکھ لیا، حرام چھوڑنے کو تیار نہیں ہو رہے، یہ کیا بات ہو گئی؟ تو یہ جو کنارے کنارے پر رہ کر بندگی کرتے ہیں اللہ کی، ہلکا ہلکا معاملہ رکھتے ہیں کہ اچھا لگا آسان لگا تو مان لیا اور عمل کیا، مشکل لگا تو چھوڑ دیا، فرمائے کہ خسیرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارہ ہوگا اور آخرت میں بھی ان کے لیے خسارہ ہوگا۔ اس کے برعکس اخلاص کے ساتھ جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اور جو کفر پر اڑے رہیں ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد بڑی سخت آیات ہیں، ناظرین کرام توجہ فرمائیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی لوگ بہت ڈراتے ہیں، ارے مولوی بھائیوں کو ایک طرف رکھ دیجئے، اللہ کے کلام سے پوچھیے۔ یہ سورہ حج ہے، دوسرا رکوع ہے، آیات 19 سے 22 حاصل اس کا فرمایا گیا کہ جہنمیوں کے لیے آگ کے لباس تیار کیے گئے ہوں گے، لباس بھی آگ ہی کا ہوگا، ورنہ دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے آدمی ہلکا لباس بناتا ہے، مگر وہ لباس وہ جہنم میں آگ ہی کا لباس ہوگا۔ شدت ہوگی نا پیاس کی، کھولتا ہوا گرم پانی انڈیلا جائے گا، استغفر اللہ، اور وہ گرم پانی ان کی کھالوں کو اور انتڑیوں کو پگھلا کر رکھ دے گا، استغفر اللہ۔ اور سورہ نساء کی آیت 56 میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کھال جلے گی، دوبارہ بار بار کھال دی جائے گی تاکہ بار بار وہ جلنے کے عذاب کو چکھتے رہیں، استغفر اللہ۔ فرمایا کہ ان پر لوہے کے ہتھوڑے برسائے جائیں گے، لوہے کے ہتھوڑوں کی ضربوں سے ان کو کچلا جائے گا، اور جب وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے بار بار ان کو جہنم میں دھکیلا جائے گا، استغفر اللہ۔ یہ قرآن کا بیان ہے، it's not a joke, it's a reality. These are the words of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دیجئے۔ اس کے بعد سورہ حج کا تیسرا رکوع ہے، آیات 23 سے 25، حرم کی سرزمین کا تذکرہ ہے اور وہاں کا تذکرہ ہے۔ پہلے بتایا گیا کہ مجرمین تو جہنم میں ہوں گے، اب بتایا جا رہا ہے کہ مؤمنین اور نیک اعمال کرنے والے وہ جنت کے باغات میں ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا اور سونے کے کنگن اور موتی بھی ان کو پہنائے جائیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قدیم زمانے میں کنگن پہنائے جاتے تھے بادشاہوں کو، وہ تو گئے بیچارے، ٹھیک ہے، جنت میں ہر جنتی کو اللہ بادشاہ بنائے گا، سونے کے کنگن ہوں گے اور موتی بھی ان کو زینت کے طور پر عطا ہوں گے۔ بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ کی سرزمین حرم سے لوگوں کو روکتے ہیں یا اس میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ بتایا گیا کہ یہاں اللہ کا خوف رکھنا اور یہاں پہ کوئی حرام کام نہ کرنا، یہاں پہ قتل و غارت گری نہ کرنا، کسی شکار کو شکار نہ کرنا، حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے خوشی کا، اس کی تفصیل سورۃ المائدہ میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ بتایا گیا کہ یہ سرزمین حرم یہ سارے مسلمانوں کے لیے یکساں ہے، جیسے مسجد ہوتی ہے سب کا برابر کا حق ہے، حرم کی جو حدود ہیں اور مناسک حج کے مقامات ہیں اس پر بھی سارے مسلمانوں کو یکساں حق ہے، یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الحج کا رکوع نمبر 4 ہے، آیات 26 تا 33 حج کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یہ بات سورۃ البقرہ میں بھی آتی ہے کہ اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی۔ ظاہر کی صفائی سمجھ آتی ہے، باطن سے کیا مراد ہے؟ باطنی پاکیزگی سے مراد ہے کہ اس کو شرک کی نجاست سے پاک رکھا جائے، اور لوگوں کو حج کے لیے پکاریں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ کون سنے گا؟ اللہ نے فرمایا آپ پکاریں، بلانا ہمارا کام۔ اور آج ہر حاجی پہنچتا ہے اور لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے پہنچتا ہے، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر۔ اللہ ہم سب کو اپنے مبارک گھر کی زیارت کی سعادت عطا فرمائے۔ پکار لگائی ابراہیم علیہ السلام نے اور اب تک جوابات اس کے دیے جا رہے ہیں، قیامت تک دیے جاتے رہیں گے۔ بتایا گیا کہ حج میں بڑے منافع ہیں، ظاہری نفع بھی ہے، باطنی نفع بھی ہے، کہیں تجارت بھی ہو رہی ہے، قربانی ہو رہی تو گوشت استعمال میں آ رہا ہے، ساتھ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت مل رہی ہے، گناہوں کی معافی مل رہی ہے، ظاہری باطنی ہر قسم کے نفع اللہ نے رکھ دیے۔ معاشرتی فوائد بھی ہیں، معاشی فوائد بھی ہیں، روحانی فوائد بھی ہیں، انفرادی فوائد بھی ہیں، اجتماعی فوائد بھی ہیں، یہ سب کچھ اللہ نے رکھ دیا۔ قربانی کی عبادت انجام دینا، احرام اتار کر غسل کرنا، طواف زیارت کرنا، اس کا ذکر ہے کہ یہ حج کے ارکان میں شامل ہیں۔ بتایا گیا کہ حج کی عبادت کا حاصل کیا ہو کہ انسان شرک، جھوٹ اور اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کرے۔ حج تو بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے نا، تو اس کے بعد اب پاک رہو، شرک سے بچو، جھوٹ سے بچو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ جو شرک میں مبتلا ہوا وہ ایسا ہے کہ آسمان سے زمین پر گرا اور پرندے اس کو اچک کر لے گئے۔ وہ جو باطل پرست ہیں وہ پھر مال بٹورتے ہیں ایسے لوگوں کا اور اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ بن کر ان کا مال ہڑپ کرتے چلے جاتے ہیں۔
اس کے بعد سورہ حج کا رکوع نمبر 5 ہے، آیات 34 تا 38. یہاں پہ قربانی کا بڑا خوبصورت بیان آیا. آیت نمبر 34 میں بتائے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے قربانی کی عبادت مقرر کی. حلال جانوروں کو جب ذبح کرو تو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا کرو. بتایا گیا سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو نہ ان جانوروں کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. کتنا خوف خدا تم میں پیدا ہوا اور سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دینے کا جذبہ پیدا ہوا کہ نہیں. اللہ اکبر کہو، اللہ کی تکبیر بلند کرو، لیکن ایک اللہ اکبر ہے جانور کی گردن پر جب تم چھری پھیرتے ہو، اور ایک اللہ کو بڑا ماننا ہے. پوری زندگی میں اس کے احکامات پر عمل کرو اور اس کے احکامات کا نفاذ کرو. پھر سورہ حج کا رکوع نمبر 6 ہے، آیات 39 تا 48. یہ آیات ہجرت کے سفر کے دوران نازل ہوئیں. آیت نمبر 39 میں قتال کی اجازت دے دی گئی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن پر ظلم کیا گیا تھا انہیں اب جنگ کی اجازت دے دی گئی. مکے کے 13 برس جنگ کی اجازت نہیں تھی. کفوا ایدیکم سورہ نساء 77 میں حکم تھا ہاتھوں کو باندھ کر رکھو. ایک جماعت تیار ہو رہی تھی مکہ مکرمہ میں، اب ہجرت ہو رہی مدینہ طیبہ کی طرف، ایک مقام میسر آئے گا، اب قتال کی اجازت دے دی گئی. بتایا گیا کہ ظالموں کے خلاف جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے اس لیے کہ ظلم کو ختم کیا جائے اور مظلوموں کی داد رسی ہو. سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں بتایا گیا کہ جنہیں اختیار ملے گا وہ کیا کریں. صحابہ کو بھی ملنے لگا ہے مدینہ طیبہ میں، اور آج جس کو اختیار ملا اسے کیا کرنا ہے. فرمایا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جنہیں زمین میں اختیار عطا ہوگا، اقتدار عطا ہوگا، وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، وہ نیکی کا حکم دیں گے اور وہ بدی سے روکیں گے. وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام معاملات کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے. آج جو حکمران ہیں سوچ سمجھ کے حکمران بننا چاہیے. کروڑوں لوگوں پر حکمرانی کا شوق رکھنے والوں، اللہ کہتا ہے نماز کا نظام قائم کرو، زکوٰۃ کا نظام قائم کرو، اس میں مخلوق خدا کی فلاح بھی شامل. نیکی کو ترویج دو، بدی کو مٹاؤ. ایک اسلامی ریاست کو اللہ کے حکم کا پابند ہونا چاہیے، یہ تعلیم دی جا رہی سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں. اس کے بعد سورہ حج کا رکوع نمبر 7 ہے، آیات 49 سے 57. یہاں پر شیطان کے منصوبے کا تذکرہ آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر نبی کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کا دین پھیلے، مگر شیطان اس میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتا ہے، کچھ آمیزش کرنے کی کوشش کرتا ہے. فرمایا کہ جن کے دلوں میں خبث باطن ہے، چھپی ہوئی گندگی ہے، دنیا کی محبت ہے، وہ شیطان کی سازش کا شکار ہو کر دین کے خلاف ہو جاتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ شیطان کی سازش کو ناکام کر کے اپنے صداقت والے بندوں اور ایمان والے بندوں کی مدد فرماتا ہے اور اپنے حکم کو نافذ فرما دیتا ہے، اپنے پیغمبروں کی مدد فرماتا ہے. اس سے ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے بعد سورہ حج کا رکوع نمبر 8 ہے، آیات 58 تا 64. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہجرت کے بارے میں کہ جس نے ہجرت کی اگر وہ شہید کر دیا گیا رائے ہجرت میں یا ویسے اس کا انتقال ہو گیا، ہر صورت میں اس کے لیے بہترین ٹھکانہ اور عمدہ رزق ہوگا اللہ کے ہاں. تاہم بتایا گیا ہجرت ہو رہی ہے، یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، ابھی امتحانات اور بھی آگے، قتال کے مراحل بھی آئیں گے. ہاں تم ڈٹے رہو گے تو بالآخر فتح حق والوں کی، ایمان والوں کی ہوگی. اللہ تعالیٰ ایمان والوں میں ہمیں شامل فرمائے اور حق کی سربلندی کے لیے ہمیں قبول فرمائے. ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ الحج کا رکوع نمبر 9 ہے، آیات 65 تا 72. اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کا ذکر ہے. فرمایا زمین میں موجود ہر شے تمہارے لیے اللہ نے پیدا فرمائی، سمندروں میں کشتیاں رواں دواں ہیں، اس میں انسانوں کے لیے بہت سارے فائدے ہیں. آسمان جیسی مضبوط چھت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی. تمام انسانوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا، وہی ان کو قائم رکھے ہوئے ہے. لوگوں کی زندگی اللہ کے اذن سے اور اس کے حکم سے برقرار ہے. لیکن اکثریت کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نعمت کی وہ ناشکری کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. بتایا گیا مجرمین کے بارے میں کہ اللہ کی آیات کو سن کر مشتعل ہو جاتے ہیں. یہ مشرکین کا بیان، جو اللہ کا کلام سننا نہیں چاہتے تھے، سننے دینا بھی نہیں چاہتے تھے. آج کے دور میں دین کے دشمن ہیں جو اسلام کے ماننے والوں کو دین سے روکتے ہیں اور کبھی ان دشمنوں کے ساتھ ہی مسلمان بن جاتے ہیں اور حق کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں. بتایا گیا کہ یہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والوں پر دست اندازی بھی کرتے ہیں. فرمایا جا رہا ہے کہ آج ان کو یہ ناگوار لگ رہا ہے، یہ قرآن کی دعوت کو برا سمجھ رہے، معاذ اللہ ناگوار لگ رہی ہے ان کو، کل جہنم اس سے کہیں زیادہ ناگوار لگے گی ان کو. آج جو اللہ کی کتاب کو روک رہے ہیں، اللہ کے دین کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں، اللہ کے دین کی دشمنی کی روش اختیار کر رہے ہیں، کل جہنم اس
روش سے زیادہ ناگوار ہوگی ان کے لیے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ الحج کا آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 10 آیات 73 تا 78، اور یہی اس 17ویں پارے کا آخری رکوع ہے۔ 4 آیتوں میں دعوت ایمان پیش کی گئی اور آخری 2 آیتوں میں دعوت عمل ہے۔ بتایا گیا شرک کی نفی کرتے ہوئے جن جھوٹے معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی ان کے نظرانوں میں سے اچک کر لے جائے تو یہ بیچارے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ بتایا گیا کہ جن جھوٹے معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ بیچارے بھی کمزور ہیں، اور ایسوں کو پکارنے والے بھی انتہائی کمزور اور لاچار ہیں۔ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کا سلسلہ قائم فرمایا، اور ہاں آگے ہم سمجھیں گے اب رسالت والی ذمہ داری، پیغام پہنچانے والی ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ اللہ بندوں کے ایک ایک عمل سے واقف ہے، سب کچھ قیامت کے دن پیش ہوگا۔ حکم ہوا کہ نماز قائم کرو، پوری زندگی میں بندگی اختیار کرو، عبادت اختیار کرو اللہ کی، اور خیر کے بھلائی کے کام کرو، اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی کرو، اور سب سے بڑی خدمت کیا ہے؟ لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا، کیونکہ اصل زندگی آخرت کی، اصل تکلیف وہاں کی ہے۔ تو نماز بھی قائم کرو، پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کرو، اور مخلوق خدا کی جسمانی روحانی دونوں اعتبارات سے خدمت کرو۔ اس کے بعد بتایا گیا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، محنت کرو جیسا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ هو اجتباکم، اے مسلمانوں اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پہلے رسولوں کو چنتا رہا، اب اللہ نے اس امت کو چنا ہے، مجھے اور آپ کو۔ اللہ نے کس لیے چنا؟ تاکہ تم اللہ کے دین کی گواہی دو، اور رسول علیہ السلام تم پر اللہ کے دین کی گواہی دیں۔ رسول اللہ دین پہنچا گئے، اب اللہ کے اس دین کی گواہی کو آگے پہنچانا ہمارا کام۔ اس کے لیے اللہ نے ہمیں چنا، اور اس کے لیے مسلسل جہاد اور محنت کی ضرورت ہے، جس کی توفیق اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ تقاضا ہم سے رکھ رہے ہیں، جو پیغمبروں نے کام کیا اب تمہیں ہم نے چنا، اس راہ میں جہاد کرنا، محنت کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سربلندی کے لیے، اپنے دین کی دعوت کے لیے، اپنے دین کی شہادت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔